والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم. یہ سورہ یوسف کی 20ویں آیت سے آج سبق ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، 3 دن تو وہ کنویں میں رہا۔ ایک بھائی ان میں تھا، اس کا نام یہودا تھا، وہ ان کے مقابلے میں رحم دل تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو یوسف علیہ السلام کو ایسی تکلیف پہنچائے، لیکن بھائیوں کے سامنے اس کی کچھ چلی نہیں، لہذا وہ روزانہ چپکے آتا تھا دیکھنے کے لیے، اور کچھ روٹی وغیرہ بھی ساتھ لاتا تھا اور اس کو ڈالتا تھا وہاں کنویں کے اندر۔ کنویں میں یا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ایک پتھر بنا رکھا تھا، پہلے سے ڈال دیا تھا کیونکہ وہ غیر آباد کنواں تھا، یا یہ کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، یہ دنیا کا جو نظام چلتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھا ہے۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش تھی کہ کوئی تنہائی مل جائے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور کوئی خلل نہ ہو، نہ کوئی وہاں آئے نہ جائے، نہ کسی کو پتہ چلے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک غار بنا کے رکھا تھا پہلے سے، غار ہرا، آج بھی اپنی اسی شکل میں ہے وہ۔ تو 2500 فٹ ہے وہ سطح سمندر سے، تو کون شخص وہاں جائے گا؟ ہاں کوئی ایک آدھ مرتبہ گیا ہوگا، دیکھ لیا ایک مرتبہ، پھر کون جائے گا وہاں؟ اس لیے عبادت کے لیے آپ نے اس جگہ کو منتخب فرمایا۔
ایسے غزوہ احد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو جبل احد میں ایک جگہ ہے، آج بھی ہے، میں نے بھی اس کو دیکھا ہے، پہاڑ کے درمیان میں اتنی ایک پھٹن سی ہے جس میں صرف ایک آدمی اندر جا سکتا ہے۔ اندر جا کے پہاڑ پر ایک سیٹ بنی ہوئی ہے، یہ اللہ نے ویسے بنائی، کسی انسان نے اس کو نہیں بنایا، تو اور سامنے ایک آدمی رہ سکتا ہے، ایک سیٹ بنا کے برابر جیسے کرسی بنی ہوئی ہے پہاڑ کے اندر۔ تو اس جگہ لے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس جگہ پر ان کو بٹھایا اور کچھ کپڑا وغیرہ جلا کے آپ کے زخموں پر لگا دیا، تو وہاں وہ محفوظ رہے اس وقت۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ چیزیں بنا رکھی ہیں۔ ایسے ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہم چھپ جائیں کسی جگہ، تو اس کے لیے اللہ نے پہلے سے غارِ ثور بنا کے رکھا تھا۔ ایسے جو یہ کنواں ہے جس میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا، اس میں ایک پتھر بھی تھا، ورنہ ظاہر سی بات ہے اگر پانی ہی پانی ہوتا تو یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، ڈوب بھی سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو بچانا تھا نا۔ بہرحال آپ پتھر پر بیٹھے رہے اور اس پتھر پر پانی نہیں تھا، سوکھا پتھر تھا، اس کے نیچے پانی تھا، پتھر کے نیچے پتھر اتنا بڑا جس پر آدمی آرام سے بیٹھ سکے۔ تو یوسف علیہ السلام اسی میں بیٹھے رہے، آواز بھی کس کو لگاتے، سنتا بھی کون؟ تو یہودا آتا تھا اور اس کو ڈال دیتا تھا روٹی وغیرہ۔ 3 دن تک سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے جب یہودا آئے تیسرے دن نظر دینے کے لیے تو دیکھا کہ وہاں یوسف علیہ السلام نہیں ہے، کیونکہ جھانک کے دیکھتے تو نظر آتا تھا کچھ نہ کچھ، اس لیے وہ اپنے بھائیوں کے پاس گیا، کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام وہاں نہیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ واپس آ جائے اور خجالت ہو جائے گی باپ کے سامنے کہ تم نے تو کہا تھا کہ اس کو بھیڑیا نے کھایا، وہ تو زندہ ہے۔ بہرحال قافلے والے آئے اور انہوں نے نکالا یوسف علیہ السلام کو۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں سے نکالا تو وہ کنواں رونے لگا یوسف علیہ السلام کی یاد میں، یعنی کنواں تو خوش تھا کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے۔ سوال ہے کیا کنواں بھی رو سکتا ہے؟ ہاں رو سکتا ہے، ثبوت قرآن پاک میں ہے۔ کس میں ہے؟ جی قرآن پاک میں ہے۔ جو چیزیں بظاہر بے جان نظر آتی ہیں ان میں بھی اللہ نے ایک حص رکھی ہے، پتھروں میں حص رکھی ہے۔ قرآن پاک میں بہت سارے پتھر اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں، کیوں؟ ایک تو کہ کسی نے دھکا دے دیا تو پتھر گر گیا، ایک ہے کہ بارش زیادہ ہو گئی اور بارش کی وجہ سے پتھر نیچے لڑک گئے، زمین کھسک گئی۔ نہیں، اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، تو خوف تو اسی کو ہوگا جس کو کوئی شعور ہوگا۔ تو انسانوں جیسا شعور نہ صحیح، لیکن بہرحال شعور ہے۔ آگے ایک آیت آئے گی، موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں نہاتے تھے، لوگوں کے سامنے نہیں۔ بنی اسرائیل لوگوں کے سامنے ایسے نہاتے تھے اور ننگے، ظاہر سی بات ہے یہ تو حیا کے خلاف ہے، اور جو نبی ہے وہ تو بچپن سے بھی حیا کا گویا کہ مجسمہ ہوتا ہے، تو وہ طعنہ دیتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے اور اس کی وضاحت حدیث میں ہے۔ کہتے تھے کہ اس کو فلاں تکلیف ہے، فلاں تکلیف ہے، اسے سبوں کے سامنے یہ نہاتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی اس امت کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ بننا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ فبرہ اللہ مما قالوا، تو جو انہوں نے کہا تھا، جو طعنہ دیا تھا اس کے بدن میں فلاں فلاں تکلیف ہے، اللہ نے ان کو بری کر کے دکھایا۔ کیسے دکھایا؟ موسیٰ علیہ السلام دور چلے تنہائی میں، ایک دریا کے کنارے پر گئے تو وہاں پتھر تھا، اس پتھر پر اپنے جامع مبارک نکال کے رکھ دیے۔ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بہرحال اس کے بعد جب دیکھا کہ یعنی ابھی وہی نازل نہیں ہوئی تھی، جب آپ غسل کر کے نکلے دیکھا کہ وہ پتھر جو ہے وہ بھاگ رہا ہے، چل رہا ہے وہ پتھر، اور کپڑے لے کر بھاگ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ڈنڈا تھا ہی، وہ اس کے پیچھے چلے گئے، صوبی الحجر، صوبی الحجر،
یعنی اے پتھر میرے کپڑے دھو دے دو، میرے کپڑے دھو دے دو. اب وہ آگے آگے دوڑتا گیا، بھاگتا گیا وہ پتھر، اور حضرت اس کے پیچھے دوڑے، یہاں تک کہ اسی جگہ پہنچا جہاں بنی اسرائیل بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا اللہ اکبر، یہ تو حسین و جمیل ہے، کوئی ایسی تکلیف ان کے بدن میں نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو طعنہ دیتے تھے. تو یہ بخاری میں روایت ہے. تو حضرت نے کپڑے پہنے اور مارنا شروع کر دیا پتھر کو. کس کو؟ دم مارے، اس کے ضربیں مار دی، جلالی تو تھے ہی. اب اس میں لکھا ہے لوگوں نے کہ بھائی پتھر کو مارنے سے کیا ہوگا. انہوں نے کہا پتھر کو مارا، اسے کہا کہ جب تم میرے کپڑے لے گئے اس کا مطلب تمہارے اندر شعور ہے. کیا؟ تو شعور تو کچھ نہ کچھ درجے میں ہے، پھر کیوں میرے پتھر کپڑے لے کر بھاگا. اسے آ کے مارنا شروع کر دیا. تو بہرحال فرمایا کہ ان چیزوں میں بھی اللہ نے ایک حص رکھی ہے. تو خدا اللہ کے خوف سے پتھر نیچے آ جاتے ہیں. اور بھی روایتوں میں ہیں پتھروں کا رونا. اور موسیٰ علیہ السلام ہی کا ایک واقعہ ہے. آپ جا رہے تھے تو ایک پتھر سے رونے کی آواز آئی. آپ نے پتھر سے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ اللہ کے آسمانی کتابوں میں لکھا ہے دوزخ میں انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے. وقودھا الناس والحجارہ قرآن پاک میں بھی ہے. تو مجھے یہ ڈر ہے کہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو جہنم میں نہ ڈالے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ سے درخواست کروں گا کہ آپ کو جہنم میں نہ ڈالے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے. فرمایا کہ بس خوش رہو، اللہ تمہیں جنت دوزخ میں نہیں ڈالیں گے. تو جب ادھر معلوم ہوا کہ اللہ نے خود فرمایا کہ میرے خوف کی وجہ سے پتھر اوپر سے نیچے گرتے ہیں، تو اس پتھر پر بھی اگر خوف ہو تو کیا مشکل ہے. یہ بھی روئے گا اپنے اعتبار سے. تو اس کے بعد اس نے اور رونا شروع کر دیا. حضرت نے فرمایا آپ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا آپ خوشی سے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھ کو دوزخ سے نجات دے دی. دوزخ تو ہے ہی ایسی چیز کہ آدمی روئے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا الناس ابکوا، لوگوں رویا کرو. فإن لم تستطیعوا فتباکوا، اگر رونا نہ آئے یعنی آنسو نہ آئے پھر بھی رونے کی شکل بنا لو. صحابہ نے عرض کیا حضرت اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر آنسو نہ آئے تو رونے کی شکل بنائیں؟ آپ نے فرمایا فإن أهل النار يبكون في النار، دوزخ میں روئیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری امت دنیا میں روئے تاکہ مرنے کے بعد ان کو رونا نہ پڑے. یہ رونا بھی بہت لمبا موضوع ہے، بہت بڑی دولت ہے اللہ کی. پھر آپ نے فرمایا دوزخی روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون نکلے گا، اور ایک دریا جمع ہو جائے گا ایک جھیل کی طرح. آنسو اور خون اور پیپ اور دریا بہیں گے آنکھوں سے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے دریا کیسے بہیں گے؟ آنکھ تو بالکل چھوٹی سی ہیں. آپ نے فرمایا اے صحابہ انسان بڑا ہو جائے گا اس کی آنکھیں بھی بڑی ہو جائیں گی. پھر فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایک دوزخی جہنم میں کتنی جگہ گھیر لے گا؟ صحابہ نے عرض کیا ہمیں معلوم نہیں. کہا ایک ایک دوزخی اتنا بڑا ہوگا مثلا ما بین المکہ والمدینہ، یہ 450 کلومیٹر، اتنے بڑے بڑے ہو جائیں گے دوزخ میں. تو فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے ایک ایک دانت کتنا بڑا ہو جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہمیں معلوم نہیں. فرمایا کہ مثل جبل احد، احد پہاڑ کے برابر ایک ایک دانت ہو جائے گا، ایک ایک داڑھ ہو جائے گی. اور احد پہاڑ آپ کو معلوم ہے 7 کلومیٹر لمبا ہے، 3 کلومیٹر چوڑا ہے. تو اس کا ایریا نکالو، لمبائی ضرب چوڑائی بن جائے گا رقبہ ایریا. اور 7 3 21 کلومیٹر، کیا 21 کلومیٹر کے ایک ایک دانت ہوگا. تو 32 دانت کتنے ہوں گے؟ پھر چہرہ کتنا بڑا ہوگا، پھر آدمی کتنا بڑا ہوگا. تو ظاہر سی بتا آنکھ کتنی تھوڑی ہوگی، آنکھ اسی کے اعتبار سے ہوگی نا. بھائی چونٹی کی آنکھ تو اتنی ہوتی ہے لیکن بھینس کی آنکھ بھی اتنی ہوتی ہے. بھینس کی آنکھ تو اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اگر 50 چونٹیاں بھی اس کے آنکھ میں ڈال دیں تو 100 چونٹیاں بھی ایک ایک آنکھ میں آ جائیں گی. اور وہ گینڈا جو ہوتا ہے اس کی آنکھ تو اور زیادہ بڑی ہوتی ہے، ہاتھی کی آنکھ بڑی ہوتی ہے. تو جو جتنا بڑا ہوگا تو ہر چیز کا سائز بڑھ جائے گا تو اس کی آنکھوں کا سائز بھی بڑھے گا. ایسے آنکھوں جو آنسو نکلیں گے وہ دریا کی شکل میں نکلیں گے. بہرحال یہ آپ نے فرمایا کہ دوست کے وہاں روئیں گے. اور جس نے دنیا میں رویا اب اس کو رونا نہیں. حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ یہ صاحب کشف بہت تھے اور روتے بہت تھے اللہ کے خوف سے، اور رونا ہی چاہیے. اہل اللہ تو ظاہر پہ روتے ہیں کہ وہ عوام کی طرح تھوڑے ہوتے ہیں. انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت آپ کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کہا
میری مغفرت ہو گئی میری. کہ جب فرشتے میرے پاس آئے کہ ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف، یہ قرآن پاک میں ہے، اس وقت میرے وہ پھر گریہ طاری ہو گیا کہ مجھ کو کیسے لے جایا جائے گا اللہ کے سامنے، میں کیا منہ دکھاؤں. تو پھر اس وقت میں نے رویا، میرے روح نے بھی رویا، میرے ذات نے رویا. پھر اس کے بعد کہاں کہاں لے گئے اس کو، جیسے روایتوں میں آتا ہے بند مومن کو 7واں آسمانوں سے بھی اوپر لیا جاتا ہے، عالم لاہوت میں اور کہاں کہاں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احمد علی تم اتنا روتے کیوں تھے؟ بس آج کے بعد آپ کو رونا نہیں، آپ نے بہت رویا. تو بہرحال جو دنیا میں روئے گا اللہ کے خوف سے اور اللہ کی محبت میں، اس کو پھر رونا نہیں. اور ایک روایت میں بھی ہے 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، 7 آدمی. ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جو تنہائی میں روئے، دنیا میں رویا ہوگا اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت میں، فرمایا کہ وہ بھی عرش کے نیچے ہوگا. بہرحال رونے کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے سورہ دخان میں، کہ جب فرعون ڈوب گیا لشکر کے ساتھ، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے. تو سورہ دخان میں ہے فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، کہ جس دن وہ سارے ڈوب گئے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور گویا مصر خالی ہو گیا، یعنی عوام تو تھے لیکن خواص تو سارے مر گئے، اس لیے کہ وزراء بھی تھے اور فوج بھی تھے اور فوجی جرنیل بھی تھے اور خود فرعون تھا. وہ پیچھا کر رہے تھے بنی اسرائیل کا کہ یہ کیوں بھاگ رہے ہیں مصر کو چھوڑ کر، ہمارے تو سارے کام ٹھپ ہو جائیں گے. اس لیے جب بحر قلزم پر پہنچے تو اس میں 12 راستے بنے ہوئے تھے. قرآن پاک میں 12 راستوں کا تذکرہ ہے. تو بنی اسرائیل تو وہاں پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک عصا مارا اللہ کے حکم سے پانی پر، تو 12 راستے ہو گئے بالکل خشک. تو سارے بنی اسرائیل اس میں اترے، 12 قبیلے تھے اور پار کر گئے، چونکہ وہ سمندر تھا. تو اس کے بعد فرعون نے دیکھا کہ بنی اسرائیل تو پار کر گئے اور راستے بنے ہوئے ہیں، اس لیے فرعون بھی اس کے اندر داخل ہو گیا. سارے لشکر کے ساتھ گھوڑوں پر تھے. بنی اسرائیل تو ایسے پیدل تھے بیچارے، وہ گھوڑے کہاں سے لاتے، اور یہ گھوڑوں پر تھے. جب سارے اترے اس میں بحر قلزم میں، کوئی ایک بھی کنارے پر نہ رہا، اور ادھر سے سارے بنی اسرائیل دوسرے کنارے پر چڑھ چکے تھے، ایک بھی بنی اسرائیل پانی میں نہیں تھا سمندر میں. تب اللہ نے حکم دے دیا سمندر کو کہ اب ملو، تو سارا پانی مل گیا کالطود العظیم، جیسے پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ تھے، تو سب نے تو ڈوب گئے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ اس دن فما بکت علیہم، ان کے اوپر، ان کے مرنے کے اوپر نہ رویا آسمان نے اور نہ زمین نے رویا. فما بکت علیہم السماء، آسمان نے ان پر نہیں رویا کہ یہ کیوں مرے، والارض، نہ زمین نے رویا. وما کانوا منظرین، اس سے پہلے میں نے ان کو ڈھیل بہت دی تھی لیکن اس وقت پھر میں نے ان کو کوئی مہلت نہیں دی، پھر انہوں نے مہلت مانگی تھی. فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین. جب یہ آیت نازل ہوئی قرآن مجید میں تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس دن نہ آسمان نے رویا نہ زمین نے رویا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے اس دن نہیں رویا، ان کے مرنے پر نہیں رویا، کوئی افسوس نہیں ہوا آسمان کو زمین کو؟ تو کیا کسی وقت آسمان نے رویا ہے یا زمین روتی ہے کبھی، یا آسمان و زمین کو کسی کے مرنے پر افسوس ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے. افسوس ہوتا ہے آسمان و زمین کو. کب جب مومن مرتا ہے، کیا جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مومن کتنا محبوب ہے. اللہ کا محبوب تو ہے ہی، لیکن زمین و آسمان کا بھی وہ محبوب ہے. پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کا کون سا حصہ روتا ہے اور آسمان کا کون سا حصہ روتا ہے؟ آپ نے فرمایا زمین کے جن حصوں پر یہ شخص عبادت کرتا تھا دنیا میں، تو وہ سارے ٹکڑے اس دن روتے ہیں کہ افسوس وہ شخص دنیا سے چلا گیا جو سجدے کرتا تھا، جو یہاں بیٹھ کر تلاوت کرتا تھا اور جو دوسری عبادتیں انجام دیتا تھا، ذکر و اذکار میں لگا رہتا تھا، تو وہ چیزیں روتی ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مسجد بھی روتی ہے. کیا مسجد، وہ مؤذن تھا،
نماز کا پابند تھا، مسجد میں جھاڑو لگاتا تھا، اس کا انتقال ہوا تو مسجد روئے گی، تو وہ ساری جگہیں روتی ہیں۔ باغ میں آپ نے ایک جگہ بنا رکھی تھی چھوٹی سی، حدیث کی کتاب میں اس کو مسجد کہتے ہیں، یعنی وہ جگہ جس کو آپ نے نماز کے لیے خاص کیا۔ یہ تو برونٹ نماز پینٹ کیا، لیکن وہ نمازی بھی نہیں رہے، تم پینٹ روز نہیں کی، پتہ بنو تھا بات پینٹ کیا بنا، پھر اسے کھانا کھاتے تھے۔ پھر اس کے بعد اس میں بھی کہنے لگا کہ اس میں بھی ایک درخت آئے گا کیا، تو وہ بیٹھک بھی ختم کر کے اس میں ایک درخت لگایا کہ اسی میں سے نکلے گا کچھ۔ تو بہرحال تو جو جگہیں ہیں جن میں آپ نے عبادت کرتا تھا وہ ساری جگہیں اس دن روتی ہیں۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ پہاڑ سے پوچھتا ہے شام کو، کیا آپ کے پاس سے کوئی شخص گزرا آج جو اللہ اللہ کرتا تھا؟ تو دوسرا پہاڑ فخر سے کہتا تھا کہ ہاں، کہتا ہے کہ یہاں سے آج ایک شخص نکلا یا ایک قافلہ نکلا، یہاں آ کر انہوں نے ظہر کی نماز ادا کر لی یا عصر کی نماز ادا کر لی، یا کوئی آ کے بیٹھ کے یہاں تسبیح کرنے لگا اور اللہ اللہ کرنے لگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب آدمی کہیں جائے سیر کرنے کے لیے، جیسے ہم لوگ جاتے ہیں کہیں سیر کرنے کے لیے، کہیں ہربل گئے، کہیں پہلگام گئے، تو صرف سیر سپاٹے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ان جگہوں پر کیا کرنا چاہیے؟ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے، کچھ اللہ اللہ کرنا چاہیے، کچھ ذکر کرنا چاہیے، کچھ دعائیں مانگنی چاہیں، تاکہ وہ جگہ بھی کل گواہی دے دے کہ یہ شخص یہاں آیا تھا اور غافل نہیں تھا۔ تو پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ آج فلاں شخص یہاں سے گزرا، تو وہ پہاڑ فخر کرتا ہے کہ میرے پاس ایک اللہ کا بندہ گزرا اور وہ اللہ اللہ کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے الدنیا خلقت لکم، دنیا کی ہر چیز اللہ نے بنائی ہے ایمان والوں کے لیے، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم کو بنائی کس کے لیے؟ تو جن چیزوں کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، دوسری چیزوں کے ساتھ ہیں، تو وہ چیزیں گویا کہ اپنے اس مقصد میں اس کو انسان نے استعمال کیا۔ تو بہرحال فرمایا کہ زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے۔ سوال آسمان کا ہمارے سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ زمین میں بیٹھ کے آدمی عبادت کرتا ہے، لیکن آسمان پر تو کوئی چڑھتا ہی نہیں۔ تو حدیث میں ہے کہ ہر بندے کے لیے اللہ نے 2 دروازے بنا رکھے ہیں آسمان میں، ہر بندے کے لیے، بالخصوص مومن کے لیے۔ ایک دروازے سے رزق نیچے اترتا ہے، ایک دروازے سے اس کے نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، لوگوں تمہارا رزق تو آسمان میں ہے، کس میں ہے؟ تو وہاں سے اترتا ہے، اسی دروازے سے اترتا ہے، نکلتا تو زمین سے ہے، لیکن فیصلے بھی وہاں سے ہوتے ہیں اور وہیں سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ اور الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، فرمایا کہ اسی کی جانب جاتا ہے کلمہ طیب، یعنی تمہارا ذکر و اذکار اور تمہارے اعمال چڑھتے ہیں اسی دروازے سے۔ تو دو دروازے ہیں، ایک سے رزق نیچے اترتا ہے، دوسرے دروازے سے نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں۔ برے اعمال اوپر نہیں چڑھتے ہیں، وہ زمین پر ہی رہتے ہیں، وہ اوپر کیوں چڑھیں؟ اور کون ان کو چڑھائے؟ گندی چیزوں کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے کیا؟ تو اچھی چیزوں کو ہاتھ لگاتا ہے، پھولوں کو جو ہے وہ بادشاہ لوگ تاج پر لگا رکھتے تھے۔ بہرحال یہ ہے، تو فرمایا کہ وہ دونوں دروازے اس دن روتے ہیں جب اس شخص کا انتقال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں افسوس وہ نہ رہا، کیوں؟ اب نہ رزق کی ضرورت ہے، وہ تو اس کا تو انتقال ہو گیا، اور نہ اس کا کوئی عمل اوپر چڑھے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد وہ دروازہ بند ہی ہوتا ہے جہاں سے آدمی کے نیک اعمال اوپر چڑھتے تھے۔ اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، رزق کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے ہی، اعمال کا بھی۔ اللہ رزق کم نہیں کرتا، ہر وقت رزق اترتا رہتا ہے، اور اب تو پہلے زمانے سے زیادہ اتر رہا ہے۔ اب تو ناشتے میں کتنی چیزیں آدمی کھا لیتا ہے نا، مکھن بھی ہے، گھی بھی ہے، اور شہد بھی ہے، اور روٹیوں کی مختلف قسمیں ہیں، اور فاسٹ فوڈ بھی ہے، اور کیا کیا ہے نا، یہ ساری چیزیں۔ تو معلوم ہوا کہ رزق کی فراوانی ہے، رزق کی، لیکن اعمال کی فراوانی نہیں ہے۔ اعمال میں تو اب نماز بھی نہیں ہے، جسے کسی محقق نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ صرف 3% لوگ پڑھتے ہیں۔ کتنے؟ یعنی 3% لوگ پڑھتے ہیں۔ چلو 5 بھی رکھ لو، پھر بھی کیا ہوا، 7 بھی رکھو۔ اسے اس کا احساس ہونا چاہیے، جس کو اللہ زیادہ نوازے اس کو زیادہ عبادت کرنی چاہیے، تاکہ اس دروازے سے بھی کچھ اوپر چڑھے۔ بہرحال تو رویا اس کنویں نے،
رویا کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائیگی پر۔ ایک شخص نے مجھے خواب بتایا بہت پہلے، میں خوابوں کی تعبیر نہیں جانتا ہوں اور خواب بتانے بھی نہیں چاہیے کسی کو، علماء کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا خواب دیکھے تو الحمدللہ پڑھ لے، کیا کر لے؟ برا خواب دیکھے تو کسی کو نہ بتائے، یہ تو حدیث میں ہے۔ الحمدللہ۔ اب تو لوگ برے خواب بھی بتاتے ہیں، بس جب منع کیا گیا کہ اس کو کسی کو مت بتاؤ، صرف برے خواب کے اثر سے بچے گا کیسے؟ بس جو ہی بیدار ہو گیا تو بائیں طرف تھتکار دے، تھو 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 ایسے کرے، کوئی تھوکنا ضروری نہیں، بس تھو تھو کرنا ہے، تھو تھو تھو۔ پڑھنا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الشیطان وشر ھذہ الرؤیا۔ اگر عربی یاد نہیں تو اپنی زبان میں پڑھ لے، اردو میں پڑھ لے، کشمیری میں پڑھ لے۔ یا اللہ مجھے شیطان کی شر سے بچا لیجیے، اللہم انی اعوذ بک من شیطان وشر ھذہ الرؤیا، اس خواب کی برائی سے میری حفاظت فرما۔ بس اب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جب اطمینان دلایا گیا، اب برا خواب سنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جناب میں نے یہ دیکھا، کتا میرے پیچھے وہ لگا ہوا تھا اور سانپ نے مجھے ڈھسا اور وہ کیا، بس بتانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا خواب بھی دیکھے آدمی تو الحمدللہ کر لے۔ بہرحال ایک شخص نے مجھے خواب بتا دیا، اس کا نانا یا دادا بیمار تھا، بوڑھا بھی تھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جس کمرے میں ہمارا یہ، مجھے یہ معلوم ہے دادا تھا یا نانا تھا، بہرحال کشمیری میں تو دونوں کو بڑی بب کہتے ہیں، کیا ہے؟ اب یہ کیسے پتہ چلے گا وہ نانا تھا یا دادا تھا؟ بہرحال لیکن اردو میں تو نہیں چلے گا نا، اردو میں تو نانا استعمال ہوگا تو وہ الگ مفہوم ہے، دادا استعمال ہوگا۔ عربی میں بھی جد کہتے ہیں، جد، دادے کو بھی جد کہتے ہیں اور نانے کو بھی جد کہتے ہیں جی۔ تو اگر دادی کو تو جدہ ہاں لگا دیں گے، جدہ کو جدہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دادی ہوا علیہ السلام کی ملاقات وہاں ہو گئی تھی آدم علیہ السلام کو، یا یہ ہے کہ ان کی قبر شریف وہاں ہے، مشہور ہے قبر شریف، میں نے بھی وہ دیکھی ہے۔ بہرحال اللہ عالم، تو جدہ کو جدہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں دادی اماں کی قبر ہے۔ تو یہ فرمایا کہ تو دادا یا نانا، اس نے کہا کہ جس کمرے میں دادا اور نانا رہتے ہیں وہیں اور برسوں سے، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ کمرہ رو رہا ہے، یعنی دیواروں سے اور پورے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات اس کی تعبیر تو بہت آسان تھی، اس کے لیے زیادہ کوئی جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تیرا جو دادا یا نانا ہے اس کا انتقال ہونے والا ہے، کیا بہت جلد اس کا انتقال ہوگا، تو اور اس انتقال کے وقت جو یہ کمرہ روئے گا کہ افسوس وہ ذکر کرنے والا اور تلاوت کرنے والا اور اللہ سے راز و نیاز کرنے والا اور پرانا بزرگ تھا وہ نہ رہا۔ بہرحال یہ میں نے اس کو تعبیر بتا دی۔ اس کے بعد پھر شاید 3 یا 4 دن ہو گئے، پھر اس نے فون کیا کہنے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا انتقال تو یہ ہے، تو ہم جن کمروں میں اللہ اللہ کرتے ہیں، جب چلے جائیں گے دنیا سے، انتقال ہو جائے گا، مر جائیں گے، تو وہ چیزیں وہ کریں گے، وہ روئیں گے اس میں، یعنی جو نیک عمل کرتا ہوں۔ تو بہرحال اس میں یہ آیا تھا کہ کنویں سے جب نکالا یوسف علیہ السلام کو، تو کنواں بھی رونے لگا ان کی یاد میں۔ ظاہر سی بات ہے، یوسف علیہ السلام چھوٹے منع سے تھے اور وہ نبی کے بیٹے تھے اور خود نبی تھے، اگرچہ بھی وہی نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو ایک تو اس نے مناجات کی ہوگی وہاں اس میں بیٹھ کے، اور کیا کیا دعائیں مانگی ہوں گی، اور رویا بھی کتنا ہوگا، کم سن بچہ چھوٹا سا ہے، اس لیے کنویں کو بھی اس سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ بہرحال جب اس کو نکالا تو اس شخص نے آواز لگائی، یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری ہے ہم کو ایک لڑکا مل گیا ہے۔ کیا لڑکا مل گیا؟ اس کے بعد تو قافلے والوں سے کیا کیا انہوں نے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کا چرچا کریں گے تو سارا قافلہ تو بہت بڑا ہے۔ وہ لادی اس زمانے میں چلتی تھی، اس میں ہزاروں لوگ ہوتے تھے، اس کو اردو والے لادی کہتے ہیں، اس لیے محاورہ بھی ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ تو بنجارے ایک میدان میں ڈیرا ڈالتے تھے، تو گاؤں والے آتے تھے، جو چیز بیچنی ہے بیچتے، جو چیز خریدنی ہے وہ خریدتے تھے۔ اس کے بعد چند دن کے بعد، کبھی 2 دن کبھی 3 دن جیسا موقع ہو، وہ قیام کر کے پھر وہ چلے جاتے تھے۔ اسی کو کہتے تھے سب ٹھاٹ پڑا جائے، جب لاد چلے گا بنجارہ، تو بنجارہ سارے لاد کو لے جاتا تھا، لادی اس کو کہتے ہیں چلو، تو وہ اس وقت ڈابری بھی بجاتے تھے، قرآن پاک میں تذکرہ اس کا ہے۔
کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ تو انہوں نے چھپایا یوسف علیہ السلام کو، چھپایا کیوں؟ کہ جن کا یہ ہوگا، اور ان کو یہ معلوم نہیں جس کو ڈالا گیا، وہ سمجھے شاید یہ گر گیا ہے یہ، یا اور کسی دشمن نے ڈالا ہوگا، تو اس کے بھائی ہوں گے، والدین ہوں گے، وہ تو تلاش کر رہے ہوں گے کہ ہمارا بچہ کہاں گیا۔ تو اگر ہم نے اس کو ایسے ہی رکھ دیا جو ہے تو وہ آ کے دیکھ لے جائیں گے، اس لیے ان کو چھپا کے رکھ دیا، انہوں نے خیمے میں رکھ دیا اندر کہ باہر آنے کی اجازت نہیں ہے، بیٹھو اندر۔ دوسرا مطلب تو ہے کہ جو چند لوگ گئے تھے پانی لانے کے لیے، 2-3، کیونکہ برتن بھی تھے اور بھی تھے، انہوں نے چھپا لیا تاکہ دوسرے قافلے والوں کو معلوم نہ ہو، اور یہ کہا کہ جب دیکھا بھی بہت سارے لوگوں نے، بھئی یہ بچہ کہاں سے ہے، کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے خرید لیا۔ کبھی کہنے لگے کہ ظاہر پہ جھوٹ کا تو ایک اصول ہوتا نہیں، اس میں تو بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے، کبھی کہنے لگے کہ انہوں نے ہم کو یہ مفت میں دے دیا۔ کیا دے دیا؟ بہرحال یہ کرتے اس کو چھپا لیا، بضاعہ کے معنی تجارت کا سامان سمجھ کر اس کو چھپا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادھر سے وہ بھائی آئے ڈھونڈنے کے لیے کہ وہ کہاں گیا، کہیں واپس نہ آ جائے، تو قافلے والوں سے معلوم کرنے لگے کہ بھائی تم نے کوئی بچہ دیکھا یہاں سے، وغیرہ وہ یہ، تو بہرحال مل گیا یوسف علیہ السلام، ڈرایا دھمکایا بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے چھپا لیا اس کو سامان تجارت سمجھ کر، واللہ علیم بما یعملون، اللہ تعالیٰ خوب جانتے تھے جو وہ کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ کو معلوم ہے انہوں نے کیا کارروائی کی۔ بھائیوں نے یہ چاہا کہ اس کو بے وطن کریں، اور قافلے والوں نے یہ چاہا کہ جب ہم جائیں گے اس کو تو ہم پیسے وصول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم لوگوں نے بھی ارادہ کیا، میں نے بھی ارادہ کیا، بھائیوں نے ارادہ کیا کہ اس کو وطن سے دور کریں تاکہ والد صاحب کی محبت ہماری طرف پھیرے، اور قافلے والوں نے کہا کہ خوب پیسے ملیں گے، خوبصورت بچہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو مصر کا بادشاہ بنانا ہے، اس کو مصر کا بادشاہ بنانا ہے۔ آپ سارے لوگوں کو یہ چیزیں کہاں معلوم ہے، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر بچانا تو اسے کو بچاتے، فوراً پہنچا دیتے۔ یا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد صاحب یعقوب علیہ السلام، تذکرہ آگے آئے گا، جب مصر سے وہ کرتا لے کر آئے تھے، اس وقت حضرت نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اپنے خاندان والوں سے کہا، خاندان والوں میرے بیٹو، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے؟ خوشبو آ رہی ہے، لیکن تم تو بس کہو گے کہ یہی ابو جی آپ تو بڑھاپے میں باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر کی۔ تو اس وقت تو ہزاروں کلومیٹر دور سے خوشبو آ گئی، اس کا مطلب یوسف علیہ السلام زندہ ہے۔ لیکن جب اپنی بستی کے قریب میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا تھا کنویں میں، اس وقت اللہ نے اطلاع نہیں کر دی، تو اللہ تعالیٰ چھپانا چاہتے تھے نا اس معاملے کو۔ اسی کو فارسی والے نے کہا کہ کبھی تو کوئی شخص جو ہے باطنی اعتبار سے آسمانوں پر ہوتا ہے، کبھی یہ بھی پتہ نہیں میرے پاؤں کے اوپر کیا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سب چیزوں کو جانتا ہوں۔ تو علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس جملے میں واللہ علیم بما یعملون میں ایک تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کیا کہ یہ کہ آپ کی قوم جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہی ہے، سازشیں کر رہی ہے کہ ان کو جیل میں بند کریں گے، یا ان کو جو ہے وہ جلا وطن کریں گے، یا ان کو شہید کریں گے، تو فرماتے ہیں کہ وہ سب میری قدرت سے باہر نہیں ہے، میں غالب ہوں تمام چیزوں کے اوپر، ان کو قوت آزمائی کرنے دو فی الحال، اور آخر میں وہی ہوگا کہ آپ غالب رہیں گے۔ تو اس جملے میں یہ تسلی دینی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام ہی غالب رہے، اگرچہ وہ اکیلے تھے، اسی طرح سے ایک وقت آئے گا آپ غالب رہیں گے اور مغلوب ہو جائیں گے سارے لوگ، یعنی قریش۔ یہاں اس میں یہ لکھا ہے تفسیر میں یہ بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے خلاف میں میدان محشر میں دعویٰ کروں گا، خود دائر، جو 3 کام کرے۔ کتنے؟ نمبر 1، وہ شخص جس نے اللہ کا نام لے کر کسی سے عہد کیا، وعدہ کیا، پھر اس کو دھوکہ دیا، پھر اس کو، تو اس میں تو بہت سارے لوگ آج بھی آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
3 شخص ایسے ہیں جن کے خلاف میں خود مدعی ہوں گا، بلکہ یہ رسول اللہ نے فرمایا، لیکن یہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود میں دعویٰ کروں گا کیا کہ تم نے میرا نام لے کر یہ کیوں کیا، نام تو لیا تھا۔ اس سے معلوم ہے کہ کسی سے وعدہ کرے اگر آدمی تو اس کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر وہ نہ نبھ سکا تو اس سے کچھ معافی تلافی کر لے کہ میں نے ارادہ تو کیا تھا لیکن ہو نہیں پایا۔ نمبر 2، جو کسی آزاد شخص کو بیچ دے اور اس کی قیمت کھا لے، اس میں آگے آئے گا کہ انہوں نے کتنے روپے میں اس کو بیچا تھا۔ 2، نمبر 3، جو کسی شخص کی مزدوری پر کسی کو لے پھر مزدوری کرنے کے بعد اس کے پیسے دبا لے، اس کے پیسے۔ تو مزدوری کا مطلب صرف یہ نہیں کہ دن بھر مزدوری کرتا تھا، کوئی بھی کوئی سیلز مین ہے، چاہے وہ مہینے کے بعد تنخواہ لیتا ہو یا ہفتے کے بعد لیتا ہو، جو بھی ہو، فرماتے ہیں کہ ان تینوں کے خلاف جو ہے وہ خود دعویٰ دائر کریں گے، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اللہ تعالیٰ تو پکڑیں گے ان کو، رواہ البخاری۔ تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہوا، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور قافلہ والوں سے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، یہ ہمارا، آپ نے بہت غلطی کی ہے، آپ نے اس کو اٹھا لیا ہے۔ چونکہ یہ بہت طاقتور تھے اور ایک جتھا لے کر گئے تو وہ بھی گھبرائے گئے۔ انہوں نے کہا اب کرنا کیا ہے، کہ دیکھو یہ ہمارا غلام ہے، یہ بھاگتا ہے، اس کو بھاگنے کی عادت ہے، اب ایسا کر لو کہ آپ اس کو خرید لو۔ کیا خرید لو؟ کیا گزری ہوگی یوسف علیہ السلام کے اوپر۔ میں کبھی سوچتا رہتا ہوں کہ چھوٹا سا منا بھائی ہو تو کتنا حسین و جمیل اور بالکل معصوم، لیکن اللہ تعالیٰ بچائے جب دل پر وہ مہر لگتی ہے تو آدمی کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور یہ کرنا تھا اللہ کو۔ بہرحال انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو سودا کر لو۔ کیا کر لو؟ قرآن پاک نے فرمایا وَشَرَوْهُ، ان بھائیوں نے بیچ ڈالا یوسف علیہ السلام کو، بِثَمَنٍ بَخْسٍ، کہتے ہیں بہت کم قیمت میں۔ کس میں؟ ناقص قیمت میں۔ وہ تھے کتنے؟ دراہم معدودہ، دراہم درہم کی جمع، معدود کے معنی گنتی کے، چند۔ اہل عرب کی عادت تھی یا اس زمانے کے وہاں پیسے تول کے دیے جاتے تھے، کیا گن کے نہیں۔ ہاں جب چھوٹا سا سامان ہوتا تھا 1 درہم 2 درہم 3 درہم کا، اس میں تو گن کے دیتے تھے، لیکن جب زیادہ معاملہ ہوتا اس کو تول کے دیتے تھے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، گن کے بھی دیتے ہیں تول کے بھی دیتے ہیں، جی آج بھی ہے۔ اخروٹ گن کے بیچے جاتے ہیں، تول کے بیچے جاتے ہیں، کیا خیال ہے جی؟ تول کے بھی اور گن کے بھی دونوں ہیں نا۔ ڈھون ساس کیشو، 1 کلو کیشو کنن، اس کا مطلب تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ گن کے بھی دیے جاتے ہیں اور تول کے بھی دیے جاتے ہیں۔ جیسے مثال ہے ہمارے ہاں اخروٹ۔ تو اس طرح سے اس زمانے میں جب سامان خریدتے تھے تو پیسے گن کے بھی دیتے تھے، تول کے بھی دیتے تھے۔ سوال پھر تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس زمانے میں مشینوں سے یہ درہم نہیں بنائے جاتے تھے، ہاتھوں سے بناتے تھے، سنار، چاندی کے سکے اور جی یہ باقی کے سکے وکے نہیں تھے، نئے کاغذ تھے پہلے، بس چاندی اور سونا۔ ہاں تو چاندی کے سکوں کو دراہم کہتے تھے، کیا دراہم، ایک کو درہم، اس کی جمع دراہم، اور سونے کے سکوں کو دینار کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ دینار کہتے تھے جی۔ کاشر پیٹے سن ہوت ہم گئے یا سے یہ مہر ہم گئے ہار، کیا گئی جی۔ چاند دن پہنچنا سنا ہار، کیا سنن، اور سن سن پہنچنا کیا سنن مہر، تو اس کاشر ون ام کھیمی ہار، کیا ون مکلیو سا اصطلاحی مکلی، آج ون ہے ام کھیمی روپی، کیا کھین روپی۔ تو یہ چونکہ وہ ہاتھوں سے بنائے جاتے تھے اس لیے وہ تولتے تھے۔ تو ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ، تو آپ نے سامان خریدا، اس کے بعد آپ پیسے دینے ہیں نا، تو جو دکاندار تھا یا تو وہ خود وزن کرتا تھا یا وہ وہاں ایک آدمی کو رکھتا جو ایک سیلز مین ایک قسم کا، تو وہ کیا کرتا تھا، وہ ادھر بھی دیتا تھا تو ادھر سے پیسے جب لیتا تھا گاہک سے تو تولتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا لے لیا، کچھ کپڑا لے لیا، اس کے بعد پیسے دے دیے اس کو، اب وہ تولے گا اس کو کتنے وہ دینے ہیں، کتنے تولے، 10 تولے 5 تولے 2 تولے جتنے بھی ہو۔ تو آپ نے فرمایا زن ورجح، تولنے والے زن ورجح، یعنی میرے جو پیسے آپ نے لے لیے اس کو تولو، لیکن جھکتا ہوا تولو، یعنی میرے پیسے زیادہ ہو جانے چاہیے، میرے پیسے دکاندار کی طرف کیا ہونے چاہیے، زیادہ ہونے چاہیے، جھکتا ہوا تولو۔
تو مطلب کہ تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے میری جانب سے. ایک تو یہ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب بھی تم تولا کرو تو جھکتا ہوا تولا کرو. جب گاہک کو کوئی چیز دے دو، کم دینے کا تو سوال ہی نہیں، برابر تو دینا ہی پڑے گا، لیکن آپ کو کوئی کمی نہیں ہو جائے گی. آپ تو بہت بڑے دکاندار ہیں اور بڑے व्यापारी ہیں یا بزنس مین ہیں. یہ آدمی آیا، اس کو جب دیکھو تو جھکتا ہوا تولو. یعنی اگر آپ کو چاول تولنے ہیں، گیہوں تولنے ہیں، چائے تولنی ہے، خشک چائے، اور اسی طرح سے جو بھی چیز ہو تو تھوڑا جھکتا ہوا تولو. یہ آپ نے حکم دے دیا. تو اس کا مفہوم ایک یہ بھی ہے کہ جھکتا ہو. تو یہ جو جھکتا ہوا تولے گا اس کو دعا لگے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. افریقہ میں ایک فیکٹری ہے، بہت ترقی کی اس نے، انتہا درجے کی ترقی. تو لوگ حیران ہو گئے. تو بڑے بڑے دوسرے فیکٹری والے دیکھنے کے لیے آئے کیا راز ہے ان کی ترقی کا. اب ان کے پیکٹ تولا، ان کو جو پیکٹ اس کو تولتے تھے اس میں زیادہ وزن نکلتا تھا، 5 گرام، 4 گرام، 10 گرام. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ ہمارے اعتبار سے تو آپ کو نقصان ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب 10-10 گرام اور 15-15 گرام، 20-20 گرام ہر پیکٹ میں زیادہ ہو گئے تو یہ تو لاکھوں پیکٹ ہیں نا، تو بہت یہ کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زن وارجح، تولو جھکتا ہو تولو. یہ وہی ہے. یہ اب ہر وقت تھوڑی ترازو ہاتھ میں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے 1 kg، اس میں چند گرام کیا کر لو، علاوہ کر دو. تو ہاتھ سے تولے گا تب بھی ایسا ہی کر لو، مشین سے تولے گا تب بھی ایسے کر لو، کچھ گرام علاوہ رکھ دو. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا یقین ہے کہ ہمارے مال میں برکت ہو جائے گی، اور وہ صدقہ زکوٰۃ دینے والے بھی ہیں. تو یہ تو اب جو چھوٹا سودا ہوتا تھا وہ گن کے ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بیچ ڈالا اپنے بھائی کو بہت ناقص قیمت میں. سوال کیوں نہیں؟ اصل میں بیچنا مقصد نہیں تھا. اصل میں مقصد تھا یہ کہ جب یہ ہم اس کو بیچیں گے، یہ خریدیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں پھر. اور اسے یہ بھی کہا کہ اس کو احتیاط کے ساتھ رکھنا، یہ بھاگ جاتا ہے یہ، تو اس کو باندھ کے رکھ لینا جو بھی کہا ہو. اب وہ کتنے دراہم تھے؟ کہتے ہیں وہ 20 تھے. کتنے؟ یعنی 20 درہم تھے. تو 20 تو بائی تو 10 تھے، تو 58 ایک بائی کو ملی. کہ درہم 54 کا ہوتا ہے، تو 2 54 ایک کو ملی. لیکن یہودا نے نہیں لیا. کیا؟ کیونکہ اس پر تو ظاہر سی بات، وہ تو ہمدردی کرتا تھا، لیکن اس کی چلی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَرَوْهُ، بیچ ڈالا انہوں نے اس یوسف علیہ السلام کو بِثَمَنٍ بَخْسٍ، بہت ہی ناقص قیمت میں، دراہم معدودہ، وہ گنتی کے چند سکے تھے، اور وہ تھے 20 سکے. کسی نے اور بھی زیادہ کہا لیکن 12 لیتی تھے. کیوں؟ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ وہ اس سے زاہد تھے. زاہد مانے بیزار، زاہد مانے، تو زاہد کہتے کس کو ہیں؟ یہ نکلا زہد سے. کس سے؟ زہد. تو نکلا زاہد، اسی کی جمع زاہدین. اس کا لفظی ترجمہ ہے بے رغبتی کا اظہار کرنا، بے توجہی. کیا؟ کسی چیز کی طرف کوئی توجہ نہیں، بے رغبتی ہے. تو محاورات میں کہتے ہیں دنیا کے مال و دولت سے بے رغبتی اور اعراض کرنا. تو جو ایسا ہوگا اس کو زاہد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زاہد کہتے ہیں. چونکہ برادران یوسف کو اس معاملے میں مال کی ضرورت نہیں تھی، وہ مال کے خواہشمند نہیں تھے. اصل مقصد تھا کہ اس کو جدا کرنا ہے، اس لیے کہا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. ایک حدیث میں ہے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے. اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور کیا عجیب سوال ہے. آپ نے فرمایا وَزَدِ الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ وَزَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ دیکھو زاہد بنو. کیا بنو؟ یعنی دنیا کی چیزوں کی محبت دل سے نکال دو. چیزیں تو ضرورت ہوتی ہیں لیکن دل میں ان کی محبت نہیں ہونی چاہیے. نکال دو اس سے اور بے رغبت ہو جاؤ دنیا سے، دنیا کے مال و دولت سے. جتنی ضرورت ہے وہ تو چلتی رہے گی. تو فرمایا کہ اللہ تم کو محبوب بنائے گا. کیا؟ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اور وَزَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، جو لوگوں کے پاس ہے مال و دولت اس سے بھی زاہد بن جاؤ، بے رغبتی کر لو، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اس کو ہمارے مال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے بزرگ ہوتے ہیں، تو ہمارے ایک بزرگ آئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، سری نگر آئے تھے. تو کسی آدمی نے بہت بڑا وہ دسہم جس کو کہتے ہیں چادر، قیمتی چادر
وہ پیش کر دی، کئی ہزار کی، شاید وہ 50,000 سے بھی زیادہ. حضرت نے انکار کر دیا کہ واپس لے لو. حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بہت پیچھے پڑھا. حضرت نے بھی آخر میں اس کے کندھے پر ڈال دیا حضرت کے. اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میری لڑکی کی شادی کرنی ہے، وہ کرنا ہے، یہ دعا فرما لیں. اور وہ حضرت نے وہ اٹھا کے کہا یہ لے لو. تو یہ ہے زاہد. تو فرمایا کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس پہ تم زہد اختیار کر لو، لوگ بھی تجھ سے محبت کرنے لگیں گے. ورنہ اگر تو آپ نے معاملہ شروع کیا کس کا مانگنے کا تو لوگ اس سے تم سے محبت نہیں کریں گے. ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے جس کو قلم دیکھیں گے، ذرا یہ قلم دکھا دو، یہ چائنا کا ہوگا. اس نے کہا جی مجھے بہت کتنے کا ہے حضرت؟ یہ 250 کا ہے. اچھا ٹھیک لے لیجیے حضرت، آپ کو ضرورت آئے گی. نہیں ہم نے حضرت لے لیجیے. لے لیا. تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگ کہیں گے کہ تو بھائی اس سے محبت کرنے والے نہیں ہے، تو چیز دکھانے سے پہلے ہی چھپا کے رکھ دیں گے. اس نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، لوگ مجھ سے محبت کریں، تو وہ زاہد بنے. تو یہ بھائی جو ہے یہ زاہد بنے تھے اس وقت، کیونکہ مقصود نہیں تھا. اس کے بعد اس کو قافلے والے لے گئے مصر، چونکہ اس کو بیچنا ہی تھا نا، اپنے پاس تو نہیں رکھنا تھا. تو مصر کے بازار میں پہنچے اور اس کے حسن کا تو شور مچ گیا. ظاہر سی بات ہے حسین تو تھے ہی، اس سے سب لوگ جمع ہو گئے. اب بولی لگ گئی کتنا دینا ہے. تو واللہ عالم کہاں سے بولی شروع ہوئی ہوگی، 500 سے یا 1000 سے، کیا کہاں سے بولی لگتی گئی. تو بادشاہ تک خبر پہنچ گئی کہ مصر کے بازار میں کوئی غلام آیا ہے، قافلے والوں نے اس کو لایا ہے اور بہت حسین ہے. بادشاہ چونکہ لاولد تھا، اس نے کہا چلو ہم بھی دیکھ لیں. اب یہ بادشاہ تھا یا وزیر خزانہ تھا، تفسیروں میں دونوں چیزیں آتی ہیں. بعض لوگوں نے اس کو وزیر اعظم کہا، بعض وزیر خزانہ، باہر وزیر تو تھا. اور لکھا اس کا نام قطفیر تھا. کیا قطفیر بھی تھا. تو قطفیر پہنچ گیا اور بھی اس کے ساتھ تھے وزراء وغیرہ. تو وہاں دیکھا کہ بولی لگ رہی ہے تو یہ بھی بولی لگانے لگا. تو آخر میں کہا کیا کتنا دینا ہے اس کو؟ کہا اس کا وزن کر لو. کیا کر لو؟ اس کے وزن کے برابر میں سونا. اس کے وزن کے برابر میں سونا. بہرحال تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ بہت بڑی قیمت مل گئی ان قافلے والوں کو اور خریدا بادشاہ نے، اور باقی لوگ تو رہ گئے بولی دینے والے. انہیں بھائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو اس میں یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے، کہیں ایک بوڑھیا بھی آ گئی. ہاں تو ستر کون ہے جی. تو اسے کہا کہ بوڑھی اماں کیا خریدو گے؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میں یوسف کو نہیں خریدوں گی، لیکن شاید محشر کے میدان میں اگر وہ یوسف علیہ السلام کے خریداروں کو بتائے گا کون کون آیا تھا خریدنے کے لیے تو میرا نام اس میں لگ جائے گا. بہرحال یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں. تو اس کے بعد اس نے خریدا. خریدنے کے بعد اپنے گھر لایا اور اپنی اہلیہ سے کہا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه. وقال اور کہا الذي اس شخص نے اشتراہ جس نے خریدا یوسف علیہ السلام کو من مصر مصر کے بازار میں. کس سے کہا؟ لامرأته اپنی اہلیہ سے کہا. اس کا نام راعیل تھا، مشہور تھا زلیخا. تو بہرحال اس سے کہا اکرمی مثواہ. اسے کہا دیکھو اس کو غلاموں کی طرح نہ رکھنا. یعنی خریدا تو ہم نے اس کو، تو غلام تو ہے، لیکن اس کو غلاموں کی طرح نہیں رکھنا، بالکل نہیں. اس کو بہت احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ رکھنا. اور پھر وہ حسین تو تھے ہی بہت. کہا عسى ان ينفعنا امید ہے کہ یہ ہم کو نفع دے، یہ ہمارے کام آئے. او نتخذ ولدا یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں، یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں. تو کیا وعید ہے، کیونکہ ہمارے پاس اولاد تو ہے نہیں، اس لیے انہوں نے اس کو اولاد کی طرح رکھا. لیکن یہاں یہ کلمات جو کہے نا ان ينفعنا اور تو یہ اس کے شوہر نے کہے. کیا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی ہوا. جب ان کو تابوت میں رکھا گیا تھا تو اس میں تابوت کے صندوق، جی صندوق کو عربی میں تابوت کہتے ہیں. کیا اس لیے میں نے تابوت کا لفظ کہا تھا کہ تو اس کو جب کھولا گیا صندوق کو، اس میں نکلے موسیٰ علیہ السلام. فرعون پہنچ گئے جلدی سے. اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہی وہ بچہ ہو جو میری تخت کو الٹ دے گا، تو اس کو مارو. تو اس وقت ان کی اہلیہ نے کہا تھا، حضرت آسیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے پھر کلمہ بھی پڑھا، اس کے فضائل بھی ہیں. اس نے کہا کہ لا تقتلوہ، ارے اس کو کیوں مارو گے، کیوں قتل کرو گے، مت کرو اس کو قتل. عسى ان ينفعنا، امید ہے آگے جا کر یہ ہم کو نفع پہنچائے. او نتخذ ولدا یا اس کو بیٹا بنا لیں، یا اس کو
تو اس وقت فرعون نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس کو بیٹا بنا لوں گا، یہ تو عائشہ نے کہا تھا، اور اس کو نفع پہنچا، اس کو نفع کلمہ پڑھ لیا اور جنت میں پہنچ گئی۔ فرعون نے کہا کہ ہاں آپ کو نفع پہنچے گا، مجھے کیا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا تھا قرۃ عین، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضرت عائشہ نے کہا تھا، اس نے کہا ہوگا تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک، مجھے کیا، اسے فرعون معروم ہی رہا۔ یہاں زلیخا نے یہ نہیں کہا کہ اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے، نہیں، یہاں زلیخا کے شوہر نے کہا، قطفیر نے کہا، عزیز مصر نے کہا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، کیا ہم نفع پہنچے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے کہا بیٹا اس کو بنا لیں، اگر یہ کہا ہوتا تو شاید وہ آگے والا جو معاملہ ہے وہ پیش نہ آتا۔ بہرحال رکھ دے اس کو گھر میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اسی طرح ہم نے قدم جمائے اور جگہ دی یوسف علیہ السلام کو فی الارض، اس ملک مصر میں۔ کہتے ہیں مطلب تو یہ ہے کہ کہاں تو کنویں میں ڈالا تھا اس کو، کہاں تو ہم نے اس کو بادشاہ کے گھر میں پہنچایا۔ اب چونکہ شوہر نے اس سے کہا کہ غلاموں کی طرح نہیں رکھنا جیسے اور غلام ہے کہ میں وہاں بیٹھو وہیں کھا لو، نہیں، اس کو تو بیٹا بنا لیں گے ہم آئندہ جا کر، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا۔ مطلب تو اس کو کچن میں رکھنا ہے، کس میں تو چھوٹا تو تھا ہی، کبھی نابالغ بھی تھے، اس لیے ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا، تو بالکل اس کو جیسے شہزادوں کو پالا جاتا ہے اس کو پالا گیا یوسف علیہ السلام کو۔ زلیخا نے بھی اس کو پالا ہے، کھلاتی تھی پلاتی تھی اور بہت ہی خوبصورت تھا ننا منا۔ اور اس کے بعد یہ اللہ نے وہاں کیوں پہنچایا کہ اصل میں وہاں مشورے ہوتے تھے، کیا مشورے ہوتے تھے، تو ان مشوروں میں تو وہ بھی رہتا تھا، چھوٹا ہی صحیح، وہ دیکھتا تھا کہ کون آیا، یہ تو وزیر تعلیم ہے، یہ تو وزیر فلاں ہے، اور یہ تو وہ ہے فلاں فلاں وزیر ہے، تو دیکھتے کیا مشورے ہو رہے ہیں، کس طرح سے کیا کیا کون کون آ رہا ہے، اور سارے عراقی میں اس کو دیکھتے تھے کہ یوسف ہے کیا، جی، تو انگریز اس کو کہتے ہیں یوز آصف، کیا یوز آصف، اس سے کہ یوسف علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل میں پالنا بھی تھا اور دیکھنا بھی تھا کہ اس کو یہاں سلطنت کے امور کیسے انجام دیتے ہیں یہ لوگ، تاکہ آگے جا کر کام کرنا آسان ہو جائے۔ فرمایا ایک تو ہم نے یہ کام کیا کہ اس کے ہم کے قدم جما دیے، جگہ دی ہم نے اس کو بہت اچھی جگہ، اس کی وجہ سے کسی قدر یوسف علیہ السلام کا غم دور ہوا ہوگا۔ ویسے غم تو زیادہ دور نہیں ہوا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، والدین تو والدین ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کسی تکلیف میں نہیں رہے، بہت آرام سے رہے اور بہت وہ بادشاہ شہزادوں کی طرح۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے ان کو جگہ دے دی اس واسطے کہ ہم اس کو اب سکھائیں گے، خود اللہ تعالیٰ سکھائیں گے، کیونکہ اور کوئی تو تھا نہیں وہاں سکھانے والا۔ من تاویل احادیث کے معنی آتے ہیں کہ ہر بات کی تہ تک پہنچے، ہر بات کی، اور اس میں یہ بھی آ گیا خوابوں کی تعبیر، خوابوں کی تعبیر، تو اس کو رکھا اس کے اوپر جو ہے وہ انہی کی صحبت میں رکھا۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، کیا ہے، طاقتور ہے، علی امرہ، اپنے کام میں، یعنی ہر کام اللہ کے قابو میں ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کو آسمان رفعت پر پہنچا دیا، اور اکثر جو لوگ ہوتے ہیں کوتاہ نظر ہوتے ہیں، وہ انسانی تدبیروں کے مقابلے میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کا کرنا آ کر غالب آتا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ جوانی کو پہنچے، جوانی کو جوان ہو گئے، تو آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو حکمت اور علم دے دیا، یعنی ہم نے ان کو نبی بنایا، کیا، جب وہ پوری جوانی کو پہنچے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور یوسف علیہ السلام چونکہ وہ بادشاہ کے دربار میں تھے تو چھوٹے چھوٹے فیصلے وہ اسی زمانے میں کرتے تھے، اور قطفیر اس سے کہتا تھا کہ یوسف یہ لوگ آئے ہیں ذرا ان کی بات سن لو، ان کا فیصلہ کرنا ہے، تو حضرت تو ایسے فیصلے کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ ہم نے ان کو سمجھا دیا ہے کہ بات کی تہ تک کیسے پہنچا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ایسا ہی ہم بدلہ دیتے ہیں ہر نیکوکار کا۔ مطلب تو یہ کہ یہ محسن ہے، کون، یوسف علیہ السلام۔ محسن سے اس کے دو معنی ہیں، ایک مطلب تو لوگوں کے اوپر احسان کرنا، لوگوں کے اوپر احسان کرنا، لوگوں کے اوپر۔ دوسرا مطلب ہے کہ جس کے اندر صفت احسان ہو، کیا، جی اللہ کا اتنا دھیان ہو، تو جس کو جتنا اللہ کا دھیان ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ہم بدلہ دے دیتے ہیں۔
اور یہ حدیث جبرائیل میں اس کی تفصیل ہے. کیا تفصیل ہے اس میں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے. اذ طلع علینا رجل، اچانک ایک جوان ظاہر ہوا. فرماتے ہیں کہ شدید بیاض الثیاب، سفید کپڑے تھے انتہا درجے کے. وشدید سواد الشعر، بال کالے تھے. اب سر کے بالوں کو بھی بال کہتے ہیں اور داڑھی کے بالوں کو بھی بال کہتے ہیں. بہرحال کالے بالوں والا، مطلب بالکل جوان، ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا، سفید کپڑے انتہا درجے کے. کہتے ہیں حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بالکل قریب بیٹھا، اتنا قریب بیٹھا. وہ اسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے زانو مبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو مبارک کے ساتھ ملایا، یعنی گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے، ایسے اتنا قریب بیٹھا. لیکن ہم اس کو پہچانتے نہیں تھے یہ کون ہے. اور لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کے آثار بھی اس پر نہیں تھے کہ گرد و غبار ہوتا اور پسینے کی بو آتی اور جیسے میل کچل ہوتا ہی ہے سفر میں. لمبا سفر اس زمانے کا، آج کا نہیں کہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے پہنچ گئے. تو ہم حیران ہو گئے تھے کہ اگر یہ باہر سے کوئی آدمی آیا ہے تو اس کے اوپر گرد و غبار ہونا چاہیے اور کچھ پسینہ اور کوش تھکاوٹ کے آثار، لیکن بالکل ایسے صاف و شفاف. اور اگر یہاں کا ہے، کسی کا مہمان ہے، تو کم از کم پتہ چل جائے کہ اسی محلے میں ہے. کوئی نہیں پہچانتا تھا. تو اس نے سوالات کیے کئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایمان کے بارے میں سوال کیا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ایمان کی تشریح بتا دی. دوسرا سوال اس نے کیا اسلام کے بارے میں، اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو ایمان کے بارے میں آپ نے فرمایا اللہ کو ماننا، کتابوں کو ماننا، نبیوں کو ماننا، قیامت کو ماننا، تقدیر کو ماننا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ماننا. اسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نمازوں کی پابندی کر لینا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا. تیسرا سوال اس نے کیا تھا اسی احسان کے بارے میں کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اب اللہ کی ایسے عبادت کریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر آپ کو اسے نہیں دیکھ سکو گے اللہ کو تو یقین جانو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو صفت احسان، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو صفت احسان بچپن سے ہی ملتا ہے کیا جی، اور اس صفت احسان کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور شروع ہو جائے گا نماز سے. کس سے؟ تو ویسے ہر جوان کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، لیکن جو 60 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں ان کے لیے تو بالکل فرض عین ہے یہ، یعنی اس کے بغیر چارہ نہیں ہو کہ نمازوں کو دھیان کے ساتھ پڑھ لیں. اسے کہ اگر آج بھی دھیان کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے، دن دن گزرتا جائے گا اور موت آئے گی، ہم چلے جائیں گے قبر میں. تو ایک نماز بھی ایسی نہیں ہوگی جس کو ہم نے خضوع اور دھیان کے ساتھ پڑھا ہوگا. اور حدیث پاک میں ہے کہ میری امت میں جو چیزیں اٹھا لی جائیں گی اس میں ایک یہ بھی ہے کہ نمازوں کا خضوع اٹھا لیا جائے گا. پوری محفل میں کبھی ایک آدھ آدمی ہو سکتا ہے جو خضوع کے ساتھ نماز پڑھ لے، ورنہ ہر ایک آدمی اللہ اکبر کر کے اپنے اپنے خیالوں میں ڈوبا ہوگا. وہ ایک شاعر نے شعر بھی کہا تھا، اس کا پہلا مصرع مجھے یاد نہیں، آخری ہے کہ امام مسجد سے کوئی پوچھے کہ نماز کن کو پڑھا رہا ہے، کھڑے ہیں سب ہاتھ باندھے لیکن اپنے اپنی کس میں ہے، فکروں میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ صفت احسان ہے. تو فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جیسا بدلہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو دیا کہ کنویں سے کہاں پہنچایا اور کس عزت اور اکرام کے ساتھ ان کو رکھا. تو ہم ایسے ہر ایک نیکوکار کو، نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے تھے. اس میں ترغیب ہے آدمی نیک بنے اور محسن بنے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم